بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 180، آیت نمبر 191-92۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: اور قتل کرے ان کافروں کو جہاں ان پر تمہارا بس چل جائے، اور نکالے ان کو جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اور شرک جو ہے یہ سخت ہے قباحت اور برائی کے اعتبار سے مشرک کو قتل کرنے سے، اور قتال شروع نہ کریں مسجد حرام کے قریب، اس لیے یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں اس میں۔ پس اگر انہوں نے جنگ شروع کی تمہارے ساتھ تو پس ان کو مارو۔ اسی طرح یعنی قتل کرنا یہ کافروں کی سزا ہے۔ اگر یہ باز آ گئے شرک اور کفر سے تو بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آیت کریمہ کے اندر بقیہ آداب قتال کا ذکر ہے، اور دو باتوں کا ذکر ہے آیت نمبر 91 میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کو قتل کیجئے۔ وقاتلو میں تو لڑائی کا ذکر تھا کہ قتال مانا جنگ کرنا، تو قاتلو میں صرف یہ معنی اب تفصیل کی جا رہی ہے کہ صرف قتال ہی نہیں ہے بلکہ قتال میں قتل بھی ہے، کہ کافر کو جہاں آپ کا بس چلے، آپ کے قابو میں آ جائیں، آپ کی گرفت میں آ جائیں تو پھر ان کو قتل کیجئے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے قابو میں اور بس میں نہ آئیں پھر ان کو اس علاقے سے نکال دیجئے، جلال وطن کیجئے، اخراج۔ اور پھر ساتھ ساتھ آیت کے اندر ترغیب الی القتال کا ذکر بھی ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، یہ شرک ہے اور کفر ہے، یہ کافر کو قتل کرنا اور مشرک کو قتل کرنے سے سخت ترین گناہ ہے۔ ایک طرف سے ان کا شرک، ایک طرف سے ان کا کفر، اور دوسری طرف سے ان کا قتل۔ یہ قتل کرنا کم ہے اور شرک زیادہ گناہ ہے، لہذا اگر شرک اور کفر موجود ہے بڑے گناہ، تو ان کو ختم کرنے کے لیے ان کا قتل کرنا درست ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ میں تیسرا ادب ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسی آیت کے میں کہ مسجد حرام کے اور اہل حرم کے زمین میں اور مسجد حرام کے علاقے میں ان کے ساتھ جنگ نہ شروع کی جائے۔ ہاں اگر یہ شروع کر دیں تو پھر آپ ان سے قتال کر سکتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ، یہ ہم ضمیر یا تو اہل مکہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ، یہ اہل مکہ جب آپ سے قتال کرنے کے لیے آ جائیں تو پھر ان کو وَاقْتُلُوهُمْ ماریے، یعنی قتل کیجیے۔ صرف قتال نہیں بلکہ قتل ہے۔ یا ہم ضمیر جو ہے الذین یقاتلونکم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الذین یقاتلون سے اہل قتال مراد ہے جو تم سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ عام ہے۔ پھر تو کوئی بھی کافر جو تم سے لڑتا ہے، مکہ ہے یا مکہ کے علاوہ ہے، ان کو جب لڑیں یہ تمہارے ساتھ تو پھر ان کو قتل کیجیے۔ حیث ثقفتموہم، یہ تعمیم مکان کے لیے کہ جہاں تم ان کو پالو۔ ثقف کا معنی ثاقفا، ویسے وجدان کے معنی میں آتا ہے پا لینا، ادراک کے معنی میں کہ کسی کو پا لینا، لیکن اس میں دو باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ایک تو قابو میں آ جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہوشیاری والا معنی اس میں پایا جاتا ہے کہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور آپ کے قابو میں جب آ جائیں تو پھر ان کو قتل کیجیے۔
وجدان کا معنی صرف پا لینا، لیکن سقف کا معنی ہے کہ پا لینے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو قتل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں اور آسانی کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں، اور ہوشیاری کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے لفظ ثقافت کا ذکر کیا۔ گویا کہ ثقافت کا لفظ دین اور دنیا کے ان کاموں میں استعمال ہوتا ہے کہ جن میں شدت والا معنی ہو، مضبوطی والا معنی، یعنی دین کے کام بھی اور دنیا کے کام بھی بڑے مضبوطی کے ساتھ کرو، اور ساتھ ساتھ ہوشیاری کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کو نبھایا جائے اور کیا جائے، جیسے لفظ قتال کے اندر یہ لفظ استعمال ہے۔ اگرچہ اب لوگوں نے ثقافت کا معنی غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے، غلط کاموں میں وہ ثقافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ دوسرا حکم یہ ہے کہ ان کو نکالیں، تو مکے والوں کی طرف ضمیر راجی ہوگی یا الذین یقاتلونکم کی طرف جو عام مشرک کافر ہے۔ من حیث اخرجوکم یہ حیث مکان کے لیے ہے، معنی ان کو نکالیے اس جگہ سے، یعنی مکہ سے، اشارہ مکے کی طرف ہے۔ اخرجوکم کہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے، کیونکہ جزا من جنس العمل ہے، انہوں نے تمہیں نکالا تو تم بھی ان کو ایسی سزا دو جو ان کو نکالا جائے گا۔ یا معنی یہ کیا جائے گا کہ من حیث میں من حیث تعلیلیہ ہے، نکالو ان کافروں کو اس لیے کہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے، گویا کہ علت ہو گئی اور حکم عام ہے کہ کافروں کو نکالا جائے ان کے گھروں سے، ان کے علاقوں سے، اس لیے کہ یہ تمہیں نکالتے ہیں اور تمہیں وہاں سے اخراج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والفتنۃ اشد من القتل یہ ترغیب الی القتال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقتلوہم کا حکم ہے کہ ان کو قتل کرو جہاں تمہیں ان کو پالو، تو اس پر یہ ہے کہ حرم کے اندر مشرک کو قتل کرنا یا کافر کو قتل کرنا اور مسجد حرام میں یہ تو گناہ ہوگا کیونکہ حرم کی بے حرمتی ہے اور حرمت اللہ کی۔ تو جواب دیا کہ والفتنۃ فتنہ تمہارا الشرک والکفر، شرک اور کفر کا جو فتنہ ہے، اشد یہ بہت سخت ہے، قبحاً قباحت کے اعتبار سے بہت ہی قبیح اور بری چیز ہے، من القتل یعنی مشرک کو قتل کرنے سے۔ مشرک کا قتل کرنا یہ کم درجے کا گناہ ہے، اور مشرک کو مسجد حرم میں اور حرم کے حدود میں، اور اس کا شرک اور کفر جو ہے نا بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس کو اس کے ذریعے سے ختم کیا جائے۔ تو اس صورت میں یہ والفتنۃ کا جو جملہ ہے یہ علت بنے گا وقتلوہم کے لیے کہ قتل اس لیے کرو، یہ شرک اور کفر اشد من القتل ہے۔ یہ دوسرا معنی یہ ہے کہ والفتنۃ معنی افتنان المومن، مومن کو تنگ کرنا اور مومن کو دین سے پھیرنا اور مرتد کرنا۔ فتنہ معنی افتنان المومن عن دینہ، مومن کو اس کے دین سے پھیرنا، مرتد کرنا، کافر بنانا۔ اشد یہ بہت سخت ہے قباحت اور برائی کے اعتبار سے، من القتل مومن کے قتل کرنے سے۔ ایک طرف سے مومن کا قتل کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے مومن کو مرتد کیا جا رہا ہے، یہ مرتد کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے مومن کے لیے، اس کے مر جانے اور قتل ہونے سے۔ تو لہذا اس وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کیجیے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو مرتد بنا رہے ہیں اور کفر کی طرف اور شرک کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ والفتنۃ معنی اخراج، یعنی مومن کو نکالنا، اشد یہ سخت ہے، من القتل قتل کرنے سے۔ تو یہ وَأَخْرِجُوهُمْ کے ساتھ لگے گا کہ ان کو نکالو کافروں کو اس لیے کہ انہوں نے نکالا ہے، اور والفتنۃ معنی اخراج الکفر کافر، کافروں کو ان کے ملک سے نکالنا، اشد یہ بہت سخت ہے ان پر، من القتل کافروں کے قتل کرنے سے۔ ایک طرف سے کافروں کو قتل کیا جائے اور دوسری سزا یہ ہے کہ ان کو اخراج کیا جائے، جلال وطن کیا جائے، تو یہ جلال وطن کرنا ان پر اس سے بھی سخت ہے، لہذا وہ سخت والی سزا دی جائے۔ اس صورت میں صرف اخرجوہم کے ساتھ ترجمہ لگے گا، عموم کے ساتھ نہیں ہے۔ اور والفتنۃ کا معنی یہ ہے کہ عذاب آخرت جو ہے اشد یہ سخت ہے، من القتل قتل سے۔ تو فتنے کا معنی مومن کو تنگ کرنا، فتنے کا معنی شرک اور کفر، اور فتنے کا معنی ہے اخراج
تو یہ مختلف معنی ہیں، لیکن ان میں اصح اور زیادہ راجح معنی جو ہے والفتنہ تو معنی شرک اور کفر کے، جو آیت کے عموم کے ساتھ لگتا ہے۔ ولا تقاتلوہم، یہ ابتدا کے معنی میں استعمال ہوگا کہ جنگ کی ابتدا نہ کیجیے، ولا تقاتلوا معنی نہ لڑیں ان کے ساتھ ابتدا، عند المسجد الحرام ہے، مسجد حرام کے ہاں، معنی یہ ہے کہ حرم کا جو حدود ہے، حدود حرم میں ان کے ساتھ جنگ میں ابتدا نہ کی جائے، اس کے تقدس اور اس کے ادب احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ ہاں حتی یقاتلوکم، حتی بمعنی لام کے، حتیٰ کہ یقاتلوکم، وہ اگر تم سے لڑیں فی حرم کے اندر تو پھر اجازت ہے، اگر وہ نہیں لڑتے، ابتدا نہیں کرتے قتال کی، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ شروع کریں تم سے قتال حرم کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے حکم ذکر کیا ہے کہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر انہوں نے جنگ شروع کی، یہاں قاتلو ابتدائی قتال کا معنی دے گا، یعنی جنگ کا شروع کرنا، اگر شروع کی انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ تو فَقْتُلُوهُمْ، پھر تو جنگ نہیں ہے بلکہ ان کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے۔ کذالک، ذالکہ میں اشارہ ہے اس قتل کی طرف، یہ جو قتل ہے یہ جزاء الکافرین، کافروں کی سزا ہے، اس طرح نہیں کہا کذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے۔ الکافرین ہم ضمیر کی جگہ لگایا، یعنی ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو لگا کر اشارہ کیا کہ کفر ایک گناہ ہے گھٹیا اور ایک جرم ہے جو ذلیل قسم کا ہے، اور ذلیل عمل اور گھٹیا گناہ کی سزا بھی ذلت والی ہے جو کہ قتل ہے۔ تو اشارہ کذالک، یہ جو قتل ہے، ذالکہ کا مشار الیہ فقتلوہم القتل کی طرف ہے، یہ قتل جزاء الکافرین، کافروں کی سزا ہے، گویا کہ جرم برا ہے تو سزا بھی بری ہے۔ فَإِنِ انتہوا، یہ ترغیب الی التوبہ ہے، اگر یہ لوگ باز آ گئے عن الشرک والکفر یا عن القتال، تمہارے ساتھ لڑنے سے یا شرک سے اور کفر سے عام کریں، تو آپ ان کے ساتھ پھر نہ لڑیں، مگر ان کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ معنی اس میں یہ ہے کہ شرک اور کفر سے توبہ ہو گئی تو باقی گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف وَيَغْفِرُ دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کہ اس شرک اور کفر سے نیچے والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔